خداوند کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے وہ یہ ہے کہ ختنہ کیا ہمیں ختنہ کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے۔ اس کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیا حکم دیا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 17 باب اس کی پہلی آیت سے، جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا، میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت برومند کروں گا، بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابراہم سرنگوں ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور اس عہد کا نشان یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہوگا کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو، خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا۔ اس کے بعد ہم 17 باب اس کی 23 آیت سے دیکھیں گے۔ تب ابراہم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور سب خانہ زادوں اور اپنے سب زر خریدوں کو، یعنی اپنے گھر کے سب مردوں کو لیا، اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا ختنہ کیا۔ ابراہم 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا، اور جب اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ہوا تو وہ 13 برس کا تھا۔ ابراہم اور اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ایک ہی دن ہوا۔ اس کے گھر کے سب مردوں کا ختنہ خانہ زادوں اور ان کا بھی جو پردیسیوں سے خریدے گئے تھے اس کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد ہم خروج کی کتاب اس کا 12 باب اس کی 43 آیت سے دیکھیں گے۔ خروج کی کتاب 12 باب 43 آیت سے، پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ فصح کی رسم یہ ہے کہ کوئی بغانہ اسے کھانے نہ پائے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کا زر خرید غلام ہو اور تو نے اس کا ختنہ کر دیا ہو تو وہ اسے کھائے، پر اجنبی اور مزدور اسے کھانے نہ پائے، اور اسے ایک ہی گھر میں کھائے، یعنی اس کا ذرا بھی گوشت تو گھر سے باہر نہ لے جانا، اور نہ تم اس کی کوئی ہڈی توڑنا۔ اسرائیل کی ساری جماعت اس پر عمل کرے، اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور وہ خداوند کی فصح کرنا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں، تب وہ پاس آ کر فصح کرے، یوں وہ ایسا ہی سمجھا جائے گا گویا اسی ملک کی پیدائش ہے۔ پر کوئی نامختون آدمی سے کھانے نہ پائے، وطنی اور غیر وطنی اور اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ مقیم ہو ایک ہی شرح ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں
यशवा की किताब, यशवा की किताब उसका 5वां बाब उसकी 2 आयत से। यशवा की किताब 5 बाब उसकी 2 आयत से। उस वक़्त खुदावन ने यशवा से कहा कि चकमक की छुरियां बनाकर बनी इसराइल का खतना फिर दूसरी बार कर दे। और यशवा ने चकमक की छुरियां बनाई और खलड़ियों की पहाड़ी पर बनी इसराइल का खतना किया। और यशवा ने जो खतना किया उसका सबब यह है कि वो लोग जो मिस्र से निकले उनमें से जितने जंगी मर्द थे वो सब बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता ही में मर गए। बस वो सब लोग जो निकले थे उनका खतना हो चुका था, पर वो सब लोग जो बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ता ही में पैदा हुए थे उनका खतना नहीं हुआ था, क्योंकि बनी इसराइल 40 बरस तक बियाबान में फिरते रहे जब तक सारी कौम यानी सब जंगी मर्द जो मिस्र से निकले थे फना न हो गए, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद की बात नहीं मानी थी। उन्हीं के सबब से खुदावंद ने कसम खा कर कहा था कि वो उनको उस मुल्क को देखने भी ना देगा जिसे हमको देने की कसम उसने उनके बाप दादा से खाई, और जहाँ दूध और शहद बहता है। सो उन्हीं के लड़कों का जिनको उसने उनकी जगह बर्पा किया था यशवा ने खतना किया, क्योंकि वो नामख्तूम थे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीज़ों, हमने बाइबल मुक़द्दस में जो हवाला जात पढ़े हैं उनमें हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब 17 बाब में खुदा ने अपने बंदा अब्राहम से अब्दी अहद बांधा कि तेरी नस्ल से हर फर्जंद नरीना का खतना किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने अपने बंदा मूसा से भी कहा कि जो लोग फंसा करने चाहते हों अगर वो बनी इसराइल में से नहीं तो ज़रूरी है कि वो भी अपना खतना कराए। और इसके बाद यशवा की किताब उसका 5 बाब और उसकी दूसरी आयत में देखा कि खुदा ने यशवा से कहा, यशवा कि इन लोगों का खतना दोबारा कर। और यशवा नबी ने उन लोगों का खतना दोबारा किया। अगर खतना ज़रूरी ना होता तो खुदा बार बार बाइबल मुक़द्दस में ऐसा हुक्म ना देता। अगर हम बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक चले तो ये बाइबल मुक़द्दस में खुदा का अब्दी हुक्म है। अब्दी हुक्म वो है कि अब तक जो ज़िंदगी है हमेशा की ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी हमेशा की तो ये खतना का अहद भी हमेशा का अहद है। तो अगर बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक देखें तो ये हमारे लिए ज़रूरी है और हमें कराना चाहिए। तो खुदा मुझे और आप सब को बड़ी बरकत अता करे और इस पाक कलाम के वसीला से हमारी तमाम मुश्किलात और परेशानियाँ दूर करे और बड़ी बरकत अता फरमाए। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत अता करे। आमीन।